بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے آداب گفتگو۔ اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو زندگی کی نعمت سے نوازا، اور یہ کہ اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، یہ دیکھنے کی طاقت، یہ سننے کی طاقت، یہ چلنے پھرنے کی طاقت، اور اسی طرح یہ بولنے کی طاقت، یہ زبان، یہ قوت گویائی۔ فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے بیان سکھایا، یعنی قوت گویائی اسے عطا فرمائی کہ دیگر جانوروں کی بنسبت انسان کی ایک خصوصیت اور انسان کو ایک شرف اور اعزاز اللہ کی طرف سے یہ عطا کیا گیا ہے کہ دل کی بات بیان کرنے کی قدرت و صلاحیت، اظہار ما فی الضمیر، دل میں کیا ہے، انسان اپنی زبان سے اپنے دل کا حال یا جو کچھ بھی وہ بیان کرنا چاہے، جو کچھ بھی وہ کہنا چاہے تو دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی اسے قدرت اور صلاحیت عطا کی گئی ہے اس کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے۔ جب یہ قوت گویائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس بارے میں ہمیں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ گفتگو کے کچھ آداب ہمیں دین اسلام میں بتائے گئے ہیں اور سکھائے گئے ہیں، ان کی پابندی کی جائے تاکہ یہ نعمت ہمارے لیے نعمت ہی ثابت ہو سکے، ورنہ یہ کہ انسان اگر اس نعمت کا غلط استعمال کرے گا تو پھر شاید یہی نعمت انسان کے لیے کسی بڑی پریشانی کا سبب بن جائے گی، اور مزید یہ کہ شاید انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اللہ جس نے یہ نعمت عطا کی ہے تو خود اسی کی عطا فرمودہ اس نعمت سے اسی کو ناراض کر دینا، یقیناً یہ تو بہت ہی نہ سمجھی کی بات ہوگی اور بڑی بد نصیبی کا معاملہ ہو جائے گا۔ آداب گفتگو میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی آمنا سامنا ہو، ملاقات ہو، تو گفتگو کی ابتدا ہمیشہ سلام سے کی جائے، السلام علیکم، اور جو دیگر باتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، حال احوال، خیریت دریافت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، یا دوسرے جو طریقے ہیں ایک دوسرے کو سلام کے لیے، تو ان طریقوں کو چھوڑے مسلمان، اور اگر کچھ کہنا ہی ہے کوئی ایسا طریقہ بشرطے کہ وہ دینی تعلیمات کے خلاف نہ ہو، مثلاً یہ کہ صبح بخیر، شب بخیر، شام بخیر وغیرہ جو کچھ بھی ہے، کہ اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن یہ سب کچھ بعد میں ہو، پہلے السلام علیکم اور بس، ابتدا صرف سلام سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تا وقت کہ تم مؤمن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا نہ ہو جائے۔ یعنی جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے،
ایمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، عزت ہو، احترام ہو۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایک ایسی بات کہ اگر تم اسے اپناؤ گے تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت و محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، زیادہ سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی نے آپ سے سوال کیا کہ ای الاسلام خیر، کہ بہترین اسلام کیا ہے، یعنی مسلمان اگر یہ چاہے کہ میں بہترین مسلمان بن جاؤں تو کیا طریقہ اپنایا جائے گا؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا کہ کھانا کھلایا کرو، دوسروں کو کھانا کھلایا کرو، اور سلام کیا کرو اس شخص کو بھی کہ جسے تم جانتے ہو اور اس شخص کو بھی کہ جسے تم نہیں جانتے۔ تو آداب گفتگو میں سب سے پہلی چیز یہ ہو گئی کہ گفتگو کی ابتدا ہمیشہ سلام سے ہوا کرے، کہ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ مسلمان، مسلم، سلامتی، اسلام، اور یہ کہ السلام علیکم، کہ یہ تو دعا ہے۔ انسان یہ سوچ کر ایک دوسرے کو دعا دیا کرے، السلام علیکم کہا کرے کہ السلام یہ تو اللہ کا نام ہے، گویا دعا بھی ہے، دلوں میں محبت اور عزت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے، علامت ایمان بھی ہے، دخول جنت کا سامان اور ذریعہ اور سبب بھی ہے، اور جنت کا نام بھی ہے دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلا رہا ہے دار السلام کی جانب، سلامتی کی جگہ یعنی جنت کی جانب۔ لہذا سلام کی خوب پابندی کی جائے۔ اور ایک ادب یہ ہے گفتگو کے آداب میں سے کہ انسان کی گفتگو، انسان کے الفاظ، انسان کا انداز، انسان کے کلمات اور عبارات اس قسم کے ہونے چاہیے ہمیشہ کہ جو مناسب ترین قسم کے کلمات ہوا کریں۔ یعنی ایک ہی مفہوم ہے، اس کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ بتکلف اور غور و فکر کر کے ایسے الفاظ، ایسے کلمات کا انتخاب کرے کہ جس سے جو کوئی مخاطب ہے اس کی دل آزاری نہ ہو۔ مثلا فرض کیجئے کہ ناواقف کے معنی کہ انسان اس چیز سے واقف نہیں ہے، اسے اس بارے میں واقفیت نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، اور یہی معنی ہے بے وقوف، بالکل ایک ہی معنی ہے بے وقوف، یعنی اسے واقفیت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر کسی کو یوں کہا جائے کہ شاید آپ اس بات سے نا واقف ہیں، یا یوں کہا جائے کہ شاید آپ بے وقوف ہیں، تو معنی ایک ہی ہے، لیکن زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا، کسی کو ناواقف کہنا یا کسی کو بے وقوف کہنا۔ تو یوں بہت اچھے الفاظ کا ہمیشہ انتخاب کیا جانا چاہیے گفتگو کرتے وقت۔ قرآن کریم میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خوش اسلوبی سے ہی گفتگو کیا کرو، اور فرمایا کہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ہمیشہ صرف ایسی ہی بات کہا کریں جو کہ خوشگوار ہو۔ میرے بندے آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے سے جب گفتگو کریں تو اچھی باتیں ہی خوش اسلوبی کے ساتھ گفتگو کیا کریں، کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسانوں کی باتوں کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں اور دشمنیاں پیدا کر دیا کرتا ہے، کیونکہ انسان تو شیطان کا بڑا ہی کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو منہ سے جب کوئی بات نکل گئی، زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی تو شیطان
فوراً ہی ان باتوں کے ذریعے دلوں میں محبتوں کی بجائے نفرتیں پیدا کیا کرتا ہے۔ لہذا ہم اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے شیطان کو موقع نہ دیا کریں اس چیز کا کہ وہ ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کرے اور یہ کہ پھوٹ وہاں ڈال دے شیطان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، لوگو تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ محض کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر رحم کرے اور اپنی فکر کیا کرے کہ انسان کا یہ کمزور و ناتواں وجود، یہ گوشت پوست کا یہ کمزور سا انسان، اگر اسے خدا نخواستہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا تو کیا بنے گا، کیا حشر ہوگا اس کا اور کیا انجام ہوگا اس کا۔ تو انسان کو اپنے آپ پر رحم کرنا چاہیے کہ فکر کیا کرے، انسان خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیا کرے، رحم کرے اپنے اوپر۔ اب اس مقصد کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا جائے؟ اگر کوئی ایسا انسان ہو کہ بہت کچھ اسے نصیب نہیں ہے کہ وہ اچھے کام کرے بڑے بڑے، تو کم از کم یہ کہ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے، کہ کسی کو انسان کھجور ہی کھلا دے۔ کھجور بھی نصیب نہیں ہے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کھلا دے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سامان کر لے، کھجور کا ٹکڑا ہی کھلا دے۔ اگر یہ بھی نصیب نہیں ہے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات کہا کرے، کہ اپنی زبان سے انسان جب کچھ بھی بولے تو اچھی بات ہی بولا کرے، تو یہ چیز انسان کے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت اور نجات کا سبب بن جائے گی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، زبان سے اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کہ جس طرح روپے پیسے اور مال کے ذریعے مال خرچ کر کے کسی ضرورت مند کو کچھ پیسے دے کر اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کی مدد کر کے صدقہ کیا جاتا ہے، تو اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جو کوئی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ اچھی بات ہی کہا کرے ورنہ خاموش ہی رہا کرے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب بولے تو اچھی بات بولے، ورنہ تو پھر خاموش ہی رہے۔ کہ اگر غلط بات کوئی زبان سے نکالنی ہے تو اس سے بہت بہتر ہے یہ چیز کہ انسان بس خاموش ہی رہے۔ اسی طرح آداب گفتگو میں سے ایک ادب ہمیں دین اسلام میں یہ سکھایا گیا ہے کہ انسان ایسی باتیں نہ کرے کہ جس میں فحاشی ہو، کوئی فحش، بے حیائی کی باتیں، اور یہ کہ گالی بکنا، کسی پر جھوٹا الزام، کوئی تہمت ہے، کوئی بہتان ہے، غیبت اور چغلی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی دل آزاری، دل دکھانا، کسی کو فاسق، فاجر یا برا کہنا، کسی کو کافر یا منافق، بے دین کہنا، کسی کو خبیث کہنا اپنی زبان سے، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے اپنی زبان کو ہمیشہ بچا کر ہی رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے، فرمایا کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا سبابا ولا لعانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گفتگو کیا کرتے تھے، نہ کسی کو گالی بکا کرتے تھے، نہ ہی لعنت ملامت کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس قسم کی ہوا کرتی تھی
کہ ان برائیوں سے پاک، تو پھر ہم چونکہ امتی ہیں اور ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھیں اور آپ کے طور طریقوں کو اپنائیں، لہذا ہماری گفتگو بھی ایسی ہی ہونی چاہیے کہ بے حیائی اور یہ کہ گالی گلوچ، لعنت، ملامت وغیرہ ان چیزوں سے ہم بچا کریں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی بکنا یہ تو فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے، فاسق ہو گیا وہ انسان جو کسی مسلمان کو گالی بکے۔ اور مسلمان کے خلاف قتال یعنی قتل و غارت گری کرنا یہ تو کفر ہے، یعنی اگر کسی مسلمان کو زبان سے گالی بکی ہے تو یہ انسان فاسق ہو گیا گالی بکنے کی وجہ سے، اور اگر یہ کہ زبان درازی سے بڑھ کر اب دست درازی تک آ گیا کہ جنگ و جدال اس کے ساتھ، قتال، قتل و غارت گری کا معاملہ شروع کر دیا، گویا اس نے کفر کی روش اختیار کر لی ہے کہ مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اور یہ کہ اگر کسی نے یوں کہا کہ فلاں تو کافر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب ان دونوں میں سے کوئی تو کافر ہوگا، کہ جس کے بارے میں یہ بات اس نے کہی کہ وہ کافر ہو گیا، تو یا تو وہ کافر ہوگا، اس نے سچ بات کہی ہے، اور اگر اس نے غلط کہا اس کے بارے میں کہ وہ کافر ہے، تو اب اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہا۔ اس نے بے گناہ کو کافر کہا تو اب یہ خود کافر ہو چکا اپنی اس بری بات کی وجہ سے۔ الغرض کسی کو کافر کہنا، بے دین کہنا، فاسق کہنا، گالی بکنا، ان تمام چیزوں سے پرہیز ضروری ہے اپنی گفتگو کے دوران۔ اور ہمیں دین اسلام میں اس جانب متوجہ کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ گفتگو کی جو خطرناکیاں ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہا کرے کہ انسان اپنی زبان سے کوئی بات کہتا ہے تو یہ چیز میرے لیے اس کا نتیجہ کتنا برا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ کسی نے کسی کے بارے میں یوں کہا ہے، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ فلاں کو تو اللہ کبھی بخشے گا نہیں۔ تو اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ یہ کون ہوتا ہے فلاں کے بارے میں یوں کہنے والا کہ اللہ اسے بخشے گا نہیں، میں نے اسے بخش دیا، اور جس نے یہ بات کہی تھی میں نے اس کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ یعنی ایک بہت اچھا نیک شریف انسان، اس نے کسی برے انسان کے بارے میں کہا کہ اسے دیکھو، اس کے لیے تو بخشش نہیں ہوگی کبھی بھی، اللہ اسے بخشنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات بری لگ گئی کہ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ سنانے والے کہ اللہ کس کو بخشے گا اور کس کو نہیں بخشے گا، تم کون ہوتے ہو؟ یہ تو اللہ کا کام ہے فیصلے سنانا۔ لہذا اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ وہ جو برا انسان ہے جس کے بارے میں اس نے یہ بات کہی تھی کہ اتنا برا انسان اللہ اسے بخشے گا نہیں، اللہ نے اسے بخش دیا، اور یہ اچھا انسان جس نے یہ بات کہی تھی اللہ نے اس کی تمام نیکیوں کو، اچھائیوں کو برباد کر دیا، مٹا دیا۔ لہذا انسان جب بولے تو خوب سوچ سمجھ کر بولے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔